اور بڑا اہم معاملہ ہے اور وہ ہے فلسطین سے متعلق، اور فلسطین میں اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے ہمیں وہ خاصی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ توقع ہو رہی تھی کہ کچھ سیز فائر کے معاملات ہوں گے، جس طرح سے اینٹونی بلنکن آئے اور اس کے بعد جو بائیڈن، میٹنگز چیزیں کینسل ہوئیں، لیکن بالکل مختلف سچویشن ہے۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ علاؤالدین صاحب، ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، ایسی سچویشن میں جب روزانہ کی بنیاد پر ہاسپٹلز ہوں یا سکولز یا رہائشی علاقے، وہاں پر بمباری سے روکا نہیں جا رہا اور کسی بھی طرح سے انسانی حقوق کے معاملات اس میں آ نہیں رہے، تو پھر کیا ہوگا آگے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بہت یقیناً ایک بہت ہی المناک سچویشن ہے، بہت بڑا ہیومن کیٹاسٹروفی ہے، اور میرا خیال ہے حالیہ تاریخ میں، بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی نسل کشی اور اس طرح کا انسانی المیہ کم ہی آپ کو دیکھنے میں آئے گا، اور ابھی یہ رکا نہیں، کیونکہ اسرائیل کے اوپر دنیا جہان کی طرف سے جتنی مرضی تنقید ہو یا ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ ہاسپٹلز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، نہتے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ غزہ کے شہر کو انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ شہر تو پتہ نہیں ابھی دوبارہ آباد ہو بھی سکے گا کہ نہیں سکے گا۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ویسٹرن پاور، بالخصوص امریکہ، بجائے اس کے بیچ میں کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے، سچ جنگ بندی کی بات کریں، وہ بھی یہاں پر آ کے الٹی اسرائیل اور نیتن یاہو کی حمایت کر کے اس کا حوصلہ افزائی دے کے یہاں سے گئے ہیں، اور دوسرے بیانات بھی اس طرح آ رہے ہیں جس سے ظاہر ہے نیتن یاہو جیسے انتہا پسند حکمران کو مزید حوصلہ ملا ہے۔ اور ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی گراؤنڈ آفینسو کی تیاری کی جا رہی ہے۔ گراؤنڈ آفینسو کس کے خلاف؟ وہاں پر بچا کیا ہے کہ نہتے لوگوں کے خلاف، معلوم ہے ملبے کا ڈھیر عمارتوں کے خلاف، یا عمارتوں میں دبی ہوئی شہداء کی لاشوں کے خلاف۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی کوئی جنگ بندی کی بات بھی اگر ہو رہی ہے تو صرف الفاظ کی حد تک، وہ اسی کے اگر یہ صلح کی تو بہت دور ہے، سیز فائر کے معاملات بھی بریگیڈیئر صاحب نہیں ہو رہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، وہ کیا چاہ رہا ہے؟ مکمل غزہ کی تباہی کرنا یا کچھ اور اس کے پیچھے لمبے مقاصد ہے کیا؟ جی حماس کا نام لے کے اور اس آڑ میں بیسیکلی وہ غزہ کا اور مے بی ایون پارٹ آف ویسٹ بینک کا مکمل انفراسٹرکچر تباہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی ول ٹو فائٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر وہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ حماس کا تو نام صرف لیتے ہیں، یہاں پر کوئی فلسطینی ایسا رہے ہی نہ کہ جو کل کو پھر اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا نام بھی لے سکے۔ اس لیے وہ ایریل بامبنگ میں بھی کسی قسم کا وقفہ نہیں آ رہا، اور نہ ہی سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا بھی اس کو تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو کوئی کسی طرف سے فی الحال تو امید کی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن اسرائیل کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے کام کر کے، انسانیت کے خلاف اس طرح کے ظلم کر کے، کبھی بھی آپ ایمز اپنے اچیو نہیں کر سکتے، لوگوں کی ول ٹو فائٹ، اپنی انڈیپینڈنس کے لیے کبھی بھی آپ ختم نہیں کر سکتے۔ بات تو وہیں پر آ کے ختم ہوتی ہے کہ اگر بیچ میں کوئی کسی طرف سے فی الحال جنگ بندی کی بات کی جائے، اور جنگ بندی کے بعد نیچرلی پھر دوسرے امور پر بھی بات کی جا سکتی ہے، اور اسرائیل کو اپنے اندر بھی گربان میں جھانکنا پڑے گا کہ اس سے اس کی اپنی سیکیورٹی بھی خطرے میں، اس کے لوگوں میں خود عدم تحفظ کا، اس کی پاپولیشن شکار ہے۔ فلسطینیوں کو اب ہزاروں کی تعداد میں شہید کر کے، ان کے گھروں کو تباہ کر کے، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے اگر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑی پاور ہیں، تو یہ تو کسی صورت نہیں کو ماننے کو تیار کو کیا وہ آپ کی اس ملٹری پاور کو حماس نے جس طرح ایکسپوز کیا ہے آج سے 10 دن پہلے دنیا نے دیکھا بالکل۔ تو فی الحال تو ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے، اللہ کرے شدید جو ہے وہ سچویشن ایسی نظر بھی آ رہی ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ معاملہ مزید گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔